حضرت علی علیہ السلام اور سرزمین سندھ میں اسلام کی روشنی۔ تاریخ اسلام کا سرسری جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سندھ پر اسلام کا آغاز مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کے دور سے ہوا کہ جب آپ علیہ السلام نے حارث ابن مرہ عبدی کی سربراہی میں سندھ کی سرحدوں کی جانب فوج بھیجی۔ اگرچہ اس سے پہلے حضرت عمر اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی فوجیں بھیجی گئی تھیں، لیکن وہ سندھ کی سرحد تک پہنچ کر واپس آ گئی تھیں۔ حارث ابن مرہ عبدی نے سندھ کی سرحد پر پہنچ کر ان خارجیوں کا سراغ لگایا جنہوں نے مکران کے علاقے میں باقاعدہ اپنی حکومت قائم کی تھی اور وہ خلافت اسلامی پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ حارث ابن مرہ نے ان کو مار بھگایا اور سندھ میں حکومت قائم کر لی۔ حارث نے مال غنیمت کے ساتھ بہت سارے اسیروں اور 1000 کنیزوں کو کوفہ بھیجا تھا۔ ان اسیروں میں سے مرد قیدیوں کو رہا کر دیا گیا جنہوں نے اپنے وطن واپس آ کر آل رسول اور حضرت علی علیہ السلام کی انسانیت دوستی کا ایسا پرچار کیا کہ برہمنیت کے ستائے ہوئے لوگ خود بخود اسلام کے گرویدہ ہو گئے، اور ان میں سے بعض حارث ابن مرہ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با ایمان ہوئے۔ حارث عبدی نے اسی تسلسل میں سیستان اور مکران کے وہ علاقے بھی فتح کیے جن میں ایران کے مشہور بادشاہ ضحاک کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ مورخین نے اس دور کے حاکم کا نام شنسب لکھا ہے۔ اس کے کانوں میں اسلام کی انسان دوستی کا آوازہ پڑ چکا تھا، لہٰذا وہ خود یہاں سے چل کر کوفہ پہنچ گیا اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یوں سندھ کی سرزمین پر شنسب وہ پہلا شخص تھا جس نے جانشین پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ سے سند حکومت پائی۔ شنسب نے کوفے سے واپس آ کر اپنے علاقے میں ایک مسجد تعمیر کروائی جس میں حضرت علی علیہ السلام کا عطا کردہ فرمان آویزہ کر دیا۔ یوں اس سرزمین کے لوگ حقیقی اسلام کے نور سے آشنا ہوئے۔ حارث ابن مرہ عبدی نے جو کنیزیں سندھ سے بھیجی تھیں، انہی کنیزوں میں سے ایک کنیز جن کا نام نامی حمیدہ تھا، وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجیت میں آئی، جن کے بطن سے جناب زید شہید پیدا ہوئے، اور ان معظمہ کی بدولت اہل سندھ سے سادات کا رشتہ بہت مضبوط رہا۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے مشہور علماء نے 38 یا 39 ہجری میں امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے دور میں سندھ میں اسلام کی آمد کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ یہاں بعض علماء کی کتابوں کے اقتباسات سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علامہ دنوری اپنی مشہور کتاب المعارف میں تحریر کرتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عہد میں پہنچا۔ علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عامر نے حکیم ابن جب اللہ کی سرداری میں ایک دستہ سمندر کے راستے روانہ کیا۔ وہ بلوچستان اور سندھ کے مشرقی علاقے کو دیکھ کر واپس آئے تو عبداللہ ابن عامر نے حکیم ابن جب اللہ کو حضرت عثمان کے پاس بھیجا۔ اس کی زبانی وہاں کے منفی حالات سن کر حضرت عثمان نے لشکر کشی کا خیال ترک کر دیا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جن کا مقصد صرف علاقے فتح کرنا نہیں تھا بلکہ آپ علیہ السلام دین اسلام کی روشنی پھیلانا چاہتے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے ناسازگار حالات کے باوجود آگے بڑھنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور 39 ہجری میں سندھ پر قابو حاصل کر کے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کی راہ ہموار کر دی۔ علامہ ابو ظفر ندوی تحریر فرماتے ہیں کہ 39 ہجری میں سندھ پر قابو حاصل کر کے ہندوستان میں تبلیغ اسلام کی راہ ہموار کر دی۔ علامہ ابو ظفر ندوی تحریر فرماتے ہیں کہ 39 ہجری میں حضرت علی علیہ السلام نے حارث ابن مرہ عبدی کو سندھ کو فتح کرنے کے لیے بھیجا اور انہی کے ہاتھوں اسی سال سندھ فتح ہوا۔ علامہ بلازری لکھتے ہیں کہ 38 ہجری کے آخر یا 39 ہجری کے اوائل میں حارث ابن مرہ عبدی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اجازت لے کر سندھ پہنچے اور فتح یاب ہو کر بہت ہی زیادہ مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ صرف لونڈی غلام اتنے تھے کہ ایک دن میں 1000 تقسیم کیے گئے۔ ان تمام شواہد اور قرائن کو دیکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سرزمین سندھ میں اسلام کی روشنی محمد بن قاسم کی آمد سے برسوں پہلے حضرت علی علیہ السلام کے دور میں پہنچ چکی تھی۔